أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صلوات. اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعضاء تک جو نیک عمل بھی ہم سے سرزد ہوا ہے، توفیق خداوند تبارک تعالیٰ سے ان تمام نیک اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات شہادت امام باقر اور سفیر امام حسین کی مظلومیت کے طفیل ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. تمام عاشقان خاندان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی جو بھی دلی تمنائیں مرادیں دعائیں ہیں بحق امام باقر اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، سب کی مرادیں، دلی حاجتیں، شرعی تمنائیں پوری ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بارگاہ اور آج جس عظیم مناسبت سے اس کی رسمی افتتاح ہو رہی ہے، تعمیر نو کے بعد امام باقر علیہ السلام کی مناسبت اور جناب مسلم ابن عقیل کی مناسبت ہے، ان دونوں معصومین اور بزرگ شخصیتوں کی ایک نمایاں پہچان آپ کا علم ہے، اور ہمارے جو مراکز ہیں اس کی بنیاد اور اس کو جو محنتیں کی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہ بڑا مقصد ہے کہ آنے والے یہاں سے در اہل بیت سے علم اپنی لے کر جائیں. خدا تبارک تعالیٰ یہ سلسلہ اور یہ بارگاہ اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے سلامت رکھے، اور اس کو جو خدا اور اہل بیت چاہتے ہیں اس مقصد میں اس کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے جنہوں نے بھی اس کار خیر اور اس مرکز کے لیے خدمت انجام دی ہے، سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے اور انشاءاللہ اسی طرح کی نیک توفیقات ہمارے زندگیوں میں شامل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی غلام صاحب یا جو یہاں پر ذکر کر رہے تھے انہوں نے ایک دعا کی
کہ جنہوں نے اس امام بارگاہ کو سجانے میں، بنانے میں، تعمیر میں محنت کی ہے، خدا ان کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کی پوری فرمائے۔ تو ہم نے کہا کہ جب یہاں پر بیٹھے تو ذہن میں خیال آیا بارگاہ کی خدمت کرنے سے بڑی توفیق اور کیا چاہیے۔ یہ جو خدمت کا موقع مل گیا ہے یہی بڑی توفیق۔ خدا شکر بجا لائیں گے تو توفیقات اور اضافہ کرتا جائے۔ تو انشاءاللہ جس آیت کریمہ کو ہم نے تلاوت کی اور آپ کی خدمت میں جو مناسبت ہے آپ حضرات جانتے ہیں، جو اعلان ہوا ہے 5ویں امام اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے۔ اگر ان دو شخصیتوں کو ہم دو زاویے سے نگاہ کریں، دو زاویے سے دیکھیں، ایک زاویہ امام اور امتی، 5ویں امام ہے امام اور جناب مسلم ہے اس امام کی امت اور اس امام کی امامت میں ترقی کی منزلیں طے کرنے والے ہیں۔ اگر اس زاویے سے دیکھیں تو آج کی اس مجلس کو اگر ہم عنوان دینا چاہیں تو ہم یوں عنوان دے سکتے ہیں کہ امام اور شہدائے امام، ولی اور جان نثار ولی، مکتب اور مکتب کا ممتاز شاگرد، علم اور تشنہ علم، یا سب کو نچوڑ کر ایک نام دینا چاہیں آج کی اس دو مناسبتوں کے مجلس کو، ایک طرف ہے سچا علم، سچا اسلام، دوسری طرف ہے سچا مسلم۔ یعنی امام ہو تو ایسا اور کوئی مسلمان ہو تو ایسا۔ یا ایک اور زاویے سے اس مجلس پر ہم نگاہ کر سکتے ہیں اور روشنی ڈال سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ دو شخصیتوں کا جس کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دونوں کربلا کے حصے دار ہیں۔ 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، آپ نے یعنی 5ویں امام کربلا کے عینی گواہ ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل مقدمہ کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ مدینے سے کربلا کے مقصد ہی کے لیے نکلے تھے، کربلا کے لیے ہی امام نے کوفہ پہنچایا، آپ کو بھیجا، آپ کوفہ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ دونوں شخصیتوں کا شمار کربلا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس زاویے سے اس مجلس کو کوئی نام دینا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، مسلم قرآن کربلا کا ایک پارہ ہے اور امام باقر قرآن کربلا کے مفسر ہیں، جنہوں نے کربلا کے بعد کربلا کی تفسیر کی ہے۔ اجزاء کربلا، آیات کربلا، سورہ کربلا میں سے ایک سورہ ہے جناب مسلم۔ اور ایک چیز جو یہاں پر ہم غور کر سکتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی ایک نیت ہوتی ہے، نیت سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر جا کر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ کربلا کی شہادتوں میں پہلی شہادت جناب مسلم ہے، اور راہ کربلا کی شہادتوں میں جو سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں جناب مسلم کے بچے۔ 1 سال کے بعد کربلا سے انہیں اسیر کیا گیا، یا جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، انہیں اسیر کر لیا گیا، 1 سال بچے قید میں رہے، اور شہادتوں کے سلسلے میں آخر جو شہادتیں ہوئی ہیں جناب مسلم کے بچوں کی شہادتیں ہیں۔ تو یہاں سے یہ خیال ذہن میں ہم ظاہر کر سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، نماز شہادت کی نیت باندھی ہے مسلم نے، سلام پڑھا ہے مسلم کے بچوں نے۔ یہ بڑا عظیم شرف جناب مسلم کے لیے نصیب ہوا ہے۔ چلیں، جس آیت کریمہ کو ہم نے سلام کلام قرار دیا، ان دونوں شخصیتوں کا ایک مشترکہ فضیلت ہے، اس فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ 5ویں امام کا لقب جو ہے باقر العلوم، باقر العلوم، باقر العلوم کا معنی کیا ہے؟ باقر العلوم کا معنی آسان لفظوں میں یہ ہے، ابہام اور اجمال کی گہرائیوں سے علم کو نکال کر تفسیر کے پیالے میں ڈال کر امت کو پیش کرنے والا۔
جس نے پردے میں پڑے ہوئے علم کو باہر نکالا اور امت کے سامنے آسان کر کے پیش کیا. یہ جناب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو ایکسٹرا جگہ یہاں پر بنائی گئی ہے، یہاں کی گنجائش پوری ہو جائے تو وہاں استعمال کرنے کے لیے. اگر بھائیوں سے مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں فاصلہ ہو جائے گا اور جب حاضر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس فرشادہ کی برکتیں اور یہاں کی رحمتیں بھی ہمارے اور آپ کے شامل حال ہوں. جو آیت کریمہ میں ہم نے انتخاب کی ہے اور آپ حضرات انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے محرم کے لیے تیار بھی ہونا ہے، تو چند نقطے آج جناب مسلم کے صدقے میں، پانچویں امام کے صدقے میں محرم کے لیے تیار ہونا ہے. جو باتیں عرض کریں، سب سے پہلا نقطہ آپ حضرات اور ہم جانتے ہیں، اگر ہم آپ سے سوال بھی پوچھیں تو آپ آرام سے جواب دے دیں گے کہ جب جناب مسلم کو امام حسین نے کوفہ بھیجا، ذمہ داری کیا تھی جناب مسلم کی؟ جناب مسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلم آپ کوفہ جاؤ، کوفے کی سچائی کو پرکھو، اگر آپ کوفے کی سچائی دیکھتے ہو تو مجھے خبر دو، پھر میں آؤں گا کوفہ. اس سے پتا چلتا ہے عزیزان محترم جناب مسلم کی مجلس میں آج بیٹھے ہوئے آزادار، اگر مسلم سچائی کی رپورٹ دیں گے تو حسین ہمیں بلائیں گے اور حسین ہمارے دلوں میں داخل ہوں گے. تو ان مجلسوں میں خصوصاً جناب مسلم کی مجلس میں ہمیں سچائی کا ثبوت پیش کرنا. اگر مسلم رپورٹ دے دیں امام حسین علیہ السلام کو کہ آقا یہ عزادار سچا ہے، یہ آپ کا عاشق سچا ہے، تب جا کے امام حسین ہمارے دلوں میں داخل ہوں گے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ مجادلہ، قرآن پاک کے سوروں میں سے 98واں سورہ ہے، 58 سورہ ہے اور 28ویں پارے میں آیا ہے، 11ویں آیت ہے اس آیت کو، اور اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت. اس آیت کو ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. تقریباً جب ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کی مطالعہ کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مسلم ہی کو امام حسین نے کیوں سفیر انتخاب کیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جناب مسلم کے پاس اس عمل کے لیے علم زیادہ تھا، بصیرت جناب مسلم کے پاس تھی، شجاعت. علم، بصیرت اور شجاعت کی وجہ سے امام حسین نے جناب مسلم کو سفیر انتخاب کیا اپنا کوفے کے لیے. ٹھیک، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مجادلہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اے مومنو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اگر تمہیں مجلس میں، بزم میں، دینی مرکز میں یہ کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے تھوڑا جگہ بنا دو تو جگہ بنا دو. اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، تھوڑا جم کے بیٹھو تاکہ زیادہ لوگ اندر آ سکیں، تو جم کے بیٹھو. یہ شاید آج کی مجلس کے لیے نہیں ہے، آج الحمدللہ گنجائش زیادہ ہے اور مومنین اپنے اپنے توفیقات کے حساب سے شرکت کیے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے موقع آئیں گے بارگاہوں میں، مراکز میں، جہاں پر بندے کو تھوڑا سا جم کے بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے گا. ایسی جگہ پر اگر اعلان ہوتا ہے کہ جم کے بیٹھو تو قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ جم کے بیٹھ جاؤ. اذا قیل لکم، اگر تمہیں کہا جائے تفصحوا فی المجالس، مجلس میں دوسرے آزادار، دوسرے مومنین، دوسرے آنے والوں کو اندر آنے کا موقع ملنے کے لیے تم سے کہا جائے کہ جم کے بیٹھو، جم کے بیٹھو. اگر تم یہ کام کرو گے تو اجر کیا دے گا اللہ؟ یفسح اللہ لکم، خدا تمہاری زندگی میں بھی برکت دے دے گا، تمہاری معنویت میں بھی برکت دے دے گا. تم ایک آزادار کے لیے جگہ تو دے دو، خدا تمہیں اپنی جنت میں جگہ دے دے گا، خدا اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں دے دے گا.
تو یہاں سے یہ بات ابھی غلام صاحب شاید محرم کی مجالس میں اور آنے والے پروگرام میں کوئی ایسا ان کا مائک پہ آنا نہیں ہوتا جہاں پر گزارش کریں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں. تو عزیزان محترم، قرآن پاک کا یہ دستور ہے کہ جب کسی پروگرام میں کچھ دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کر کے جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ کام انجام دے دو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں ایک عادت ہوگی کہ بھائی یہ ہمارا ہمیشہ کا اعلان ہے کہ قریب آنا. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے اور کہیں کر ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہر جگہ یہ اعلان ہوتا ہے قریب آنا. ابھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں، ایک ہمارا نعرہ ہے، ایک شعار ہے، وہ شعار آپ سنیں اور آپ لگائیں. ہم اوپر سے نعرہ دیں گے، آپ جواب دیں. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. الحمدللہ، مطلب کوئی انجانا نعرہ نہیں ہے. آپ کا جواب دینا فوراً سن کے انٹرنیشنل نعرہ ہے. ہر جگہ پر جہاں پر آزاداری ہوتی ہے وہاں پر یہ نعرہ لگتا ہے. اس نعرے کو تھوڑا سا سمجھیں، آنے والے مجالس کے لیے تیار ہونا ہے ہماری درسگاہ. کیا مطلب اس کا؟ جواب کربلا ہے ہماری درسگاہ. کیا اس کا مطلب کیا ہے ہماری درسگاہ کا مطلب کیا ہے ہماری درسگاہ یعنی مدرسہ، درس کی جگہ جہاں درس دیا جاتا ہے، درس لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں درسگاہ. ہم بیٹھے ہوئے یہاں، امام نے فرمایا ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. یہ جو ہے یہ شرف ہے کہ وہاں پر جائیں، زیارت کریں. اگر کوئی جا نہیں سکتا تو قبورنا فی قلوب محبینا، ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہمارا مدرسہ کربلا ہے، تو درسگاہ کے اصول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ درسگاہ کے اصول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ 2-3 اصول آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ. درسگاہ کا پہلا قانون یہ ہے کہ جب سے درسگاہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ختم ہونے تک طالب علم کو، شاگرد کو موجود ہونا ہے. درسگاہ کا قانون ہے نہیں. اگر کوئی طالب علم جان بوجھ کر دے رہا ہے، ایک مرتبہ مجبوری ہے بندے کی، آنے میں دیر ہو گئی، یہاں پر کوئی کسی کا روکنے والا نہیں ہے. یہاں کا حساب کتاب سارا مادر حسین کے ہاتھ میں ہے. اب کون کس نیت سے آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے، کیا سوچ کے آ رہا ہے، وہ جانے بھی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں بتا سکتا، کوئی کچھ. لیکن قانون ہے. قانون یہ ہے کہ درسگاہ کا بندہ شروع سے آئے، کوشش کرے آخر تک رہے. دوسرا جو درسگاہ کا، اگر سکول میں آج کل کیا ہو رہا ہے، جو سکولز ہیں سسٹم جو بنایا گیا، طالب علم سے انٹرنس پہ موبائل اس کا لے لیا جاتا ہے. جب سکول ختم کر کے بچہ آ جاتا ہے پھر اس کے موبائل کو دے دیا جاتا ہے، یہاں پر کر نہیں سکتے کام. ٹھیک ہے؟ ہاں، بندے کے لیے کوئی ضروری میسج آ جاتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں، اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ حدیث کا جملہ یاد رکھیں، اگر آنے والا میسج حسین سے بڑا ہے تو لے لیں. اگر موبائل پہ آنے والے میسج کی ویلیو حسین سے بڑی ہے، ورنہ گھر میں جا کے موبائل میں میسج دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو برکتیں مجلس کی ہیں وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر مجلس میں کہا جائے، تیسرا جو قانون ہے درسگاہ کا، ہر درسگاہ کا ایک ہوم ورک بھی ہوتا ہے. کوئی درسگاہ بغیر ہوم ورک کی نہیں ہوتی. یہاں کا ہوم ورک یہ ہے، ہم یہ مثال دیا کرتے ہیں، ہم میڈیکل جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ طبیعت ہماری، یہ مشکل ہماری بدن میں ہے، اور وہ پرچی لکھ کے دے دے، ہمیں نسخہ لکھ کے دے دے. نسخے کو جیب میں رکھ کر 5 سال میں رہیں گے تو علاج ہونے والا نہیں ہے. وہ نسخہ لے کے میڈیکل جانا پڑے گا.
میڈیکل سے دوائی لینی پڑے گی، اور جو طریقے سے ڈاکٹر نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ویسے استعمال کریں گے تو شفایاب ہوں گے۔ یہاں ہم روح کی بیماریاں لے کر آتے ہیں، صرف سن کے جانے سے علاج ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کو زندگی میں لے کر استعمال نہ کریں۔ جب کہا جائے کہ جم کے بیٹھو تو جم کے بیٹھو، یہ قرآن پاک کا دستور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر کہیں کسی مسئلے کی وجہ سے تھوڑا باہر چلے جائیں، برا مانے بغیر باہر چلا جائیں، کسی ایک ضرورت کی وجہ سے یہ کہا جائے، قرآن پاک کا دستور ہے۔ بزم نبی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی حسب مصلحت کسی بندے سے باہر بھیج دیں کسی کام کے لیے، تو آپ باہر جانے کے نہ کہو کہ میں اس بزم سے اٹھ کے چلا جاؤں، میں اس جگہ سے اٹھ کے چلا جاؤں، یہ احساس نہ کرو، بلکہ آپ نکل جاؤ۔ رسول اگر آپ کسی کام کے لیے باہر بھیجتے ہیں تو چلے جائیں۔ آگے جو اللہ نے فرمایا، یہ دو کام انجام دینے کے بعد، یہ دو دستور دینے کے بعد اللہ نے جو فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، اللہ نے ان کو والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کو درجے بلند کیے۔ دیکھیں دو دستور اللہ نے دیے، مجلس میں اگر اعلان ہو کہ تھوڑا جم کے بیٹھے تو جم کے بیٹھو، حسب مسئلہ اگر اٹھنے کے لیے کہیں تو اٹھ جاؤ۔ اگر ایمان جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو تم میں سے صاحبان علم ہیں ان کو اللہ درجے عطا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو کا رابطہ ان دو دستور سے کیا ہے؟ تو بندے کو جم کے بیٹھنے کے پیچھے اور ایمان میں کیا رابطہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جم کے بیٹھو، اگر تم میں سے جو صاحبان ایمان ہے اللہ ان کے درجے بڑھائے گا۔ آیت اللہ جواد عامل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کچھ درجے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بڑھائے گا تم میں سے صاحبان ایمان کو۔ کتنا بڑھائے گا اللہ نے نہیں بتایا۔ والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں ان کو درجے بڑھا دے گا خدا۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان کے لیے کوئی درجہ ذکر نہیں کیا، لیکن ایمان کے ساتھ علم آ جائے تو ان کے لیے بتایا اللہ نے کہ درجے بڑھا دوں گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس درجوں سے پتہ چلتا ہے یہ درجہ ہے، درجے نہیں ہے۔ اگر ہم صرف ایمان پر اپنی زندگی بسر کر کے چلے جائیں تو ایک درجہ ملے گا، اگر اس در پہ آ کر ایمان کے ساتھ علم بھی بڑھا لیں تو درجے مل جائیں۔ اگر اس مجلس کے آغاز سے پہلے ایسے کچھ عزیزوں سے بات ہو رہی تھی۔ آج دیکھیں جس عظیم شخصیت کی مجالس کے لیے آنے والے ایام میں ہم تیار ہو رہے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، عظمت امام حسین پر ایک صلوات پڑھیں محمد۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، من کفل لنا یتیم، جو ہماری خاطر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ بندوں نے غور سے سننا شروع کیا کہ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ یتیم جو ہمارے علم کے سمندر سے دور ہو گیا ہے، جو ہمارے معارفتوں سے، ہمارے علوم سے جو بندہ دور ہو گیا ہے، امام نے اس کو یتیم کا نام دیا ہے۔ کہ کسی ہماری بارگاہ سے بھٹکے ہوئے کو کوئی راستہ بتا کر دوبارہ ہماری بارگاہ میں لے آ جائے۔ جب یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو خدا کہے گا اے حسین سے جدا ہونے والے کو حسین سے ملانے والے،
اے در اہل بیت سے دور بیٹھے ہوئے کو در اہل بیت پر لانے والے، تو نے یہ کام کیا ہے، وہ تیرا کام تھا، آج میں اپنا کرم تجھے بتا رہا ہوں۔ خدا تبارک تعالیٰ اعلان کرے گا، فرشتوں اس بندے کی ہدایت کے لیے جتنے حرف اس نے کہے ہیں، ہر حرف کے مقابل میں ایک محل اس کو دیا جائے۔ کیا کرنے کے لیے؟ جو اہل بیت کی راہ سے دور ہو گیا ہے اس کو اہل بیت کی راہ پر واپس لے جائے۔ اب واپس لانے کا طریقہ کیا ہے؟ آٹھویں امام نے فرمایا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو باتوں سے نہ بلاؤ، کردار ایسا پیش کرو کہ دنیا کو پتا چلے حسینی ہو تو ایسا، حسنی ہو تو ایسا۔ یعنی کردار سے بلاؤ، باتوں سے نہیں، کردار سے بلاؤ۔ تو امام نے فرمایا کہ جو ہمارے در سے بھٹک گئے ہیں ان کو کوئی ہماری راہ پر لے آ جائے۔ تو عزیزان محترم، جو ذکر ہے جناب مسلم ابن عقیل کو جب امام نے کوفہ بھیجا تو جناب مسلم کے انتخاب کے پیچھے جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے جناب مسلم کا علم۔ دو باتیں آپ نے سنے ہیں، ایک چھٹے امام کے زمانے میں ہے کہ کچھ امام کے چاہنے والے امام کی خدمت میں پہنچے، امام کے گھر تک پہنچ گئے، امام کی بارگاہ تک پہنچ گئے، بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگے، مولا کب آپ دشمنوں کے مقابل میں جہاد کا علم اٹھائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے فرمایا کتنے ہیں جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ مولا ہمارے شہر میں 50-60 ہزار ہیں۔ کتنے؟ 50-60 ہزار کا کتنا؟ 1 لاکھ۔ اچھا 1 لاکھ میرا ساتھ دینے والے تیار ہیں، کہاں؟ آپ کے شہر میں، ہمارے شہر میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا مانتے ہو؟ امام کا مطلب بھی سمجھتے ہو کہ آپ کی ہر بات ماننا میرے اوپر واجب ہے۔ امام نے کہا ٹھیک، یہ یقین ہے تمہارا، یہ عقیدہ ہے تمہارا، ایمان ہے تمہارا؟ کہا ہاں مولا۔ امام نے غلام سے کہا تنور جلاؤ، تنور جل گیا۔ امام نے کہا امام کی بات ماننا واجب ہے، جاؤ تنور میں بیٹھو۔ کہ مولا زیارت کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے نہیں، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، آئے ہیں زیارت کے لیے، آپ تنور جلا کر بیٹھ جاؤ۔ امام نے فرمایا اچھا۔ اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا داؤد برمکی یا داؤد کچھ ایسا نام ہے، وہ تشریف لائے اندر۔ ابھی انہوں نے اپنے نالین نکال کے اوپر جہاں امام نے جگہ بنائی تھی اپنی بارگاہ میں رکھنے کی، وہاں رکھنے کے ارادے سے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا داؤد تنور میں بیٹھ جاؤ، نالین کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ امام نے غلام سے کہا کہ تنور کا ڈھکن بند کر، تنور کا ڈھکن بھی بند ہو گیا چھٹے امام کے زمانے میں۔ اب امام نے کہا بتاؤ کیا حال ہے، شہر میں کیا چل رہا ہے، زندگی یہاں کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا چھوڑے پہلے اس بندے کا حال تو پوچھنا ہونا ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، تھوڑا اندر جا کے دیکھیں۔ جب اٹھایا تنور کا ڈھکن باہر کیا، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا وہ ابراہیم کی آگ کو بھی تو ہم نے ہی گلزار کی تھی۔ باہر امام نے فرمایا ایسے چاہنے والے کتنے ہیں ہمارے؟ مولا بہت ہم کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، امام کی بارگاہ تک جانے والے بہت ہیں، لیکن حکم امام پر خطرات میں کودنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب امام مکے سے نکلے تھے، کل امام مکہ چھوڑا امام نے، جب امام مکے سے نکلے ہیں اور امام نے اعلان کیا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، تعداد کتنی تھی امام کے ساتھ؟ لگ-بھگ 1000 جو مکے سے امام کے ساتھ گئے۔ تاریخ جو بتاتی ہے 800 سے 1000 لوگ امام کے ساتھ کربلا ساتھ دینے کے لیے، کا فرزند رسول جا رہا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، وقت کا امام جا رہا ہے۔ مکہ چھوڑ کے لوگ امام کے ساتھ نکل گئے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے، آج کے دن 1 دن کا سفر کرنے کے بعد امام ایک جگہ پہنچے جس جگہ کا نام ثعلبیہ پہنچ کر امام نے دیکھا ایک بندہ کوفے سے آ رہا ہے، بھائی تھوڑا قریب تو آ جا، کیا حالات ہیں کوفے کے؟ کہا مولا
تھوڑا سائڈ میں آ جائے، کچھ پرسنل بات ہے، کچھ خصوصی بات ہے، مخفی میں آپ کو اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا مکے سے نکلنے تک حسین کے لیے پرائیویسی تھی، اب جو کچھ اعلان کرنا سب کے سامنے آیا، جو کچھ اعلان کرنا سب کے سامنے۔ کہا مولا اجازت ہے؟ کہا بسم اللہ۔ کہا جب میں آ رہا تھا تو مسلم کو دارالامارہ سے گرایا جاتا۔ امام نے سنا، سارے لوگ جو آئے تھے امام کے ساتھ، امام نے سنایا انہیں، سن لیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ یہ راستہ خطروں سے خالی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ 500 سے 600 لوگوں کی تعداد واپس مکہ لوٹ گئی۔ یعنی جو امام حسین کی مدد کرنے کی نیت سے مکے سے نکلے تھے، جناب مسلم کی شہادت کے بعد وہ لوگ امام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو لوگ رکے ہوئے تھے ان میں اور ان میں فرق کیا تھا؟ جو ایمان سے آئے تھے وہ چلے گئے، جو ایمان کے ساتھ علم لے کر آئے وہ رہ گئے۔ اگر ہم آخری دم تک باقی رہنا چاہتے ہیں، وارث حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے ان مجلسوں سے ایمان بھی مضبوط کریں، اپنا علم بھی ہم بڑھائیں۔ اہل بیت علیہ السلام ان ایام میں کوفے سے کچھ لوگ مکہ گئے، مکے سے جناب مسلم کوفہ، ایک نے مکہ چھوڑا کوفہ آئے، اور کچھ لوگ کوفہ چھوڑ کر مکہ آئے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ جو مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ فاطمہ کا لال بن جائے، میرا زمانے کا امام محفوظ رہ جائے، لیکن جو کوفے سے مکہ آ رہے تھے ان کی نیت کیا تھی؟ تلوار چھپا کے آئے تھے کہ طواف کے دوران فاطمہ کے لال کو شہید کر دیں۔ فاطمہ کے لال دیکھیں نیک جگہ پر وہ جناب مسلم مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں اور وہاں سے کوفہ چھوڑ کے مکہ آیا جا رہا ہے، لیکن فرق کتنا؟ ایک فاطمہ کے لال کو بچانے کے لیے، ایک فاطمہ کے لال کو شہید کرنے کے لیے۔ کیا فرق ہے ان میں؟ وہ لوگ تھے جو صرف اپنے آپ کو ایمان کی سرحدوں پر محدود کیے ہوئے تھے، یہ وہ تھا جو ایمان کے ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھ گیا تھا۔ عزیزان اللہ، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت بڑی غریبانہ شہادت، بڑی غریبانہ شہادت۔ پانچویں امام، یہ جملہ شاید مصلحتاً امام کی زبان سے یا امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جو گریہ فرماتے تھے، جہاں امام سجاد نے کربلا کے سارے واقعے دیکھے تھے وہاں پر امام باقر نے بھی دیکھے تھے۔ امام باقر آخر میں آ کر امام نے ایک وصیت کی، اس وصیت میں اپنے سارے مسائل ذکر کر دیے۔ جب امام کی آنکھ بند ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو بلایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، بیٹا جعفر میری شہادت کے بعد یہ پیسہ میں نے اپنی محنتوں سے جمایا ہے بیٹا، یہ پیسہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بیٹا۔ بابا کیا کروں ان پیسوں سے؟ بابا ان پیسوں کا کیا کروں؟ کہا بیٹا جعفر یہ پیسے تیرے حوالے، 10 سال میرے نام سے میرے جد کی مجلس کرو، مینا میں حاجیوں کے درمیان میرے جد کی 10 سال مجلس کرا میرا فرزند جعفر صادق، تاکہ مدینے والوں کو پتا چلے، مکے والوں کو پتا چلے کعبے کو چھوڑ کر کون جاتا۔ جناب مسلم، اللہ اکبر، کچھ ایسے درد ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو مخصوص ہو گئے ہیں۔ جب بھی آپ سنتے ہیں غریب کوفہ تو کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ جناب مسلم غریب کوفہ سے دنیا میں مشہور ہو گئے۔ چند آپ کے احساسات کو جگانے کے لیے جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی آپ حضرات امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ایک عرصے سے یہاں رہتے ہیں، راستے آپ کو پتہ ہے کہ کون سا راستہ کہاں پر جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہے، اگر اس کو باہر جانا پڑے کبھی خطرے کے وقت، تو وہ باہر جا کے دیکھے گا جاؤں کہاں، اس لیے کہ میرے لیے سارے راستے انجانے ہیں،
जनाब मुस्लिम जब से कूफा पहुंचे थे मख्फी रहा करते थे। आपने पर्दों के पीछे रहकर काम किया था। जब आपने अचानक देखा कि सारा कूफा साथ छोड़कर चला गया है, मुस्लिम अकेले हो गए हैं, तो तारीख ने लिखा है मुस्लिम चलते चलते एक सड़क पर बैठ गए, ये सोचते हुए कि मुस्लिम जाए तो कहां। अल्लाहु अकबर। एक मोमिना जो अपने फर्जंद का इंतजार कर रही थी, उसने दरवाजा खोला, देखा कि कोई शख्स बैठा हुआ है। दरवाजा खोल के कहने लगी, ऐ शख्स, चेहरे से मोहतरम लगते हो, चेहरे से बाइज्जत लगते हो, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि हालात बड़े नासाज हैं। ऐलान हुआ है कि दो लोगों की जिंदगियों पर खतरे लाए जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप छोड़ के यहाँ से मेरे घर के सामने से चले जाएं। यह कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। जब कुछ देर के बाद दरवाजा खोला, देखा कि वही शख्स है, जगह भी वही है, वहीं पर बैठा हुआ है। हाथ जोड़कर कहने लगी मोमिना, ऐ शख्स, मैं कह रही हूँ चला जा अपने घर, तू क्यों नहीं जाता? तो सर नीचे था। एक हल्की आवाज में, गरीब हालत में, गरीबाना अंदाज में जवाब दिया, ऐ मोहतरमा, वो कहाँ जाए जिसका कोई घर नहीं, जिसका कोई घर नहीं है। मोहतरमा ने फरमाया कि आखिर तू है कौन? कहा कि तू हुसैन को जानती है, वो मेरा मौला है, वो मेरा आका है, वो मेरा सैयद है, वो मेरा सरदार है। तुम्हारे आका ने किसी को कूफा भेजा था? हाँ, मुस्लिम को भेजा था। मेरा मुस्लिम का मैं वही मुस्लिम इब्ने, ये सुनना था। मोहतरमा जमीन पर बैठ गई। मुस्लिम घर अंदर तशरीफ लाओ। मुस्लिम अंदर जाना चाहते हैं। मोहतरमा दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई है। कहा क्या है मोहतरमा, आप मेजबान हैं, आप पहले अंदर आए, फिर मैं अंदर आऊंगा। जनाब मुस्लिम के सवाल के जवाब में मोहतरमा ने कहा कि मुस्लिम, एक वादा करो, जब तक वादा नहीं करोगे मैं अंदर नहीं आऊंगी। मोहतरमा चाहती क्या हो? एक वादा करो कि मेरी गुस्ताखी जो मैंने अंदर बुलाने में देर कर दी, कहीं फातिमा ज़हरा के सामने मेरी शिकायत ना करना। बस आखिरी फिक्रा। जनाब मुस्लिम घर में थे, जालिमों को पता चला, घेराबंदी कर ली जनाब मुस्लिम। जब घोड़ों की आवाज जनाब मुस्लिम ने सुनी कि मोमिना के घर के करीब आ रहे हैं, तो जनाब मुस्लिम उठ खड़े हो गए, अपने आप को तैयार किया, घर के बाहर निकलना चाह रहे थे। मोहतरमा ने कहा जनाब तौबा ने कि मुस्लिम, बाहर तुम्हारे दुश्मन आए हुए हैं, आप जाएंगे तो आपकी जान पर खतरा है। जनाब मुस्लिम ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मोहतरमा, मुझे शहीद हो जाना गवारा है, जख्मी हो जाना गवारा है, लेकिन अंदर रहना मुझे गवारा नहीं है। कहा कि मुस्लिम, आपकी जान पर खतरा है, मैं आपकी हिफाजत करूंगी। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, मोहतरमा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ अपना दिफा करने के लिए, आप अपने घर में अमन अमान से रहे, सुकून और चैन से रहे। कहा मुस्लिम, आखिर वजह क्या है, सुनेंगे। मुअर्रिखीन उलमा फरमाते जनाब मुस्लिम ने एक जवाब दिया, मोहतरमा, जब से नामहरम मेरी जद्दा फातिमा के घर तशरीफ लाए, अंदर आ गए थे, उस वक्त से हम बाहर आ जाते हैं ताकि मोमिनात की इज्जत बचे। किसी इज्जतदार मोमिना के घर कोई नामहरम ना आ जाए। जनाब मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया, ले जा रहे थे जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की तरफ। चलते चलते लोग तमाशा देख रहे थे, खिड़कियां खोलकर, दरवाजे खोलकर। चलते चलते जनाब मुस्लिम एक दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजे में घर के लोग खड़े हुए थे। मुखातब होकर फरमाया कि मेरी एक अमानत है, आपके हवाले करना चाहता हूँ, मेरी अमानत कबूल करेंगे? घर वाले जनाब मुस्लिम की इस मजलूमी को देख कर कहने लगे, मुस्लिम, क्या अमानत है जो इस गुर्बत में हमें देना चाहते हो? तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया, ऐ घर के लोगों, एक साल बाद मेरे बच्चे यहाँ पर, इस घर में मेरे बच्चे मेहमान होंगे। मुस्लिम के खातिर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। एक साल का वक्त गुजर गया, जनाब मुस्लिम के बच्चे इस घर आए, बच्चों से पूछा गया है, बच्चों एक अमानत है, का कौन सी अमानत? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सलाम।
جناب مسلم دارالامارہ کے قریب پہنچے، زخمی مسلم، ہونٹ پر زخم لگا ہوا تھا، خون لگاتار جاری تھا، خون کے جریان کی وجہ سے جناب مسلم میں پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ دارالامارہ کے دروازے پر پیالہ رکھا گیا تھا، پینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ جناب مسلم نے پانی کی طرف دیکھا، کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے کچھ پانی پلا دو، میں تشنا ہوں، میں شدت پیاس لگ رہا ہے میرے لیے۔ تو لوگ پانی لے کر جناب مسلم کی خدمت میں پہنچے، پانی جناب مسلم نے ہاتھوں میں لیا، خون کا ایک خطرہ ہونٹ سے ٹپک کر پانی میں گر گیا۔ جناب مسلم نے فرمایا اب یہ پانی میں پی نہیں سکتا، پانی بدل کے دو، پانی بدل کے دیا گیا۔ دوسری مرتبہ میں وہی مسئلہ، تیسری مرتبہ جناب مسلم نے پانی نیچے پھینک کر فرمایا، مدینے کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا حسین، پتہ نہیں کربلا سے پیاس کا کیا رابطہ ہے، مولا آپ کا غلام پیاس کے عالم میں۔ بس آخری جناب مسلم کی غربت دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ حسین چلتے چلتے مدینے کے راستے سے، مکے کے راستے سے قافلہ روک لیا، اچانک قافلے کا رکنا تھا۔ امام حسین نے کوفے کا رخ کر کے فرمایا، وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ جناب عباس، جناب اکبر سامنے آ گئے، کہنے لگے بابا کسی نے سلام تو نہیں کیا، یہ کس کے سلام کا جواب تھا؟ عباس میرا مسلم غریب ہو گیا ہے، دارالامارہ سے مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جناب عباس کی غیرت جاگی، کہا مولا مسلم تنہا، مجھے اجازت دے میں کوفہ جا کے مسلم کی مدد کروں گا۔ کہا عباس ابھی تجھے کربلا کے لیے صبر کرنا ہے۔ کہا مولا میں دیکھوں تو صحیح۔ اعجاز امامت سے پردے ہٹے، جناب عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم دارالامارہ پر ہیں۔ جناب مسلم کی غربت دیکھ کے جناب عباس نے کہا مولا ایسے عالم میں مسلم کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ امام حسین نے فرمایا عباس تھوڑا نیچے تو دیکھ۔ جب جناب عباس نے نیچے نگاہ کی، دیکھا ایک بی بی ہے جو دامن سے خاک صاف کر رہی ہے۔ کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا عباس میری ماں فاطمہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔